سب سے پہلے اعیاد رجبیہ پر آپ مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ رجب، شعبان اور رمضان، مومن کے لیے یہ 3 مہینے ایک ایسا پیکج ہے جس کا آغاز رجب سے ہوتا ہے۔ اگر الہی انسان ان 3 مہینوں کے فیوزات کو حاصل کرے تو جب رمضان کی عید کرے تو وہ ایسا شخص بن چکا ہوتا ہے جو ابھی شکم مادر سے متولد ہوا ہو۔ یقیناً صرف رمضان سے وہ فیوزات حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ رمضان شبہ قدر، بہت عظیم راتیں، بہت عظیم دن، بہت عظیم مہینہ، شہر اللہ، لیکن اس سے ان فیوزات کو حاصل کرنے کے لیے اگر انسان بغیر کسی تیاری کے کسی بھی جگہ پہنچ جائے تو وہاں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس شخص کے مقابلے میں جو ایک تیاری کے ساتھ اس مہینے میں وارد ہوا ہو۔ بہار کے لیے، روح کی بہار کے لیے رجب سے بہار کا آغاز ہوتا ہے، اور ہماری دعاؤں کی تمام کتابیں رجب سے شروع ہوتی ہیں۔ ہماری تمام کتابیں کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری رجب سے ہی شروع ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے علاوہ کسی کے پاس دعاؤں کی کتابیں ہیں ہی نہیں۔ آپ کو وہاں کتابچے ملیں گے، کتاب دعا کی مستقل نہیں ملے گی۔ آپ کے پاس مفاتیح الجناح ہے جو ہر گھر میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں مکتب تشیع میں اس جتنی 500 دعاؤں کی کتابیں ہیں۔ 500 کتابوں کی دعائیں ایک طرف، اور دوسری طرف ایک بھی دعا کی کتاب میسر نہیں ہے۔ انسان ایسا مخلوق ہے جسے بہار کی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے، جسے دوبارہ سے اپنے آپ کو جگانے کی ضرورت ہے، جسے ویک اپ کال کی ضرورت ہے، اور وہ ویک اپ کال یہ رجب کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس میں اتنی آیات جمع ہو گئی ہیں کہ جتنے آپ نے پوسٹر میں لکھی ہیں اتنے لوگ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے جتنی عیدیں ہم منانے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں صرف مومن کو ورود کا حق حاصل ہے۔ جو مومن نہیں ہے وہ رمضان کی تیاری کے لیے رجب میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، زور سے نہیں روکتا ہے، وہ کہتا ہے جو چاہے بسم اللہ، لیکن بہت سے لوگ نہیں چاہتے۔ میں خود رجب میں عمرہ رجبیہ کرنے جب گیا مکہ، وہاں اگر آپ جائیں رجب کے دنوں میں تو لگتا ہے جیسے مشہد آ گئے، کربلا آ گئے، ہر طرف مومنین ہی مومنین ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جب اکثریت ہو جاتی ہے تو پھر کچھ لوگوں کو اذیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ امام کعبہ جمعے کے خطبے میں اس سال، ہو سکتا ہے ہر سال بولتے ہوں، جس سال میں گیا میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اس میں بہت تاکید فرما رہے تھے کہ کوئی رجب میں کوئی عمرہ وغیرہ نہ کیا کرو، رجب میں نمازیں نہ پڑھو۔ اگر وہ کہیں عزاداری نہ کرو محرم میں تو سمجھ میں آتا ہے، عمرہ نہ کرو، جبکہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس میں کیوں یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روح کو، اپنی معنویت کو چارج کرے۔ اور ہم بھی ابھی یہاں موجود ہیں، ان میں جوانوں کی اکثریت کیا کہیں، 2 بچے موجود ہیں، 2 نوجوان موجود ہیں، باقی سب ہم بزرگ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے۔ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ہمارے بچے اسکولوں میں اور یہاں ان محفلوں میں بچے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ابھی امتحانات بھی آنے والے ہیں۔ ہماری زیادہ تاکید، ہماری زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر لیں، تربیت سے اگر رہتے ہیں تو پھر کوئی خاص مسئلہ، ہر ایک عام فیملی، ابھی میں یہاں اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا، ایک عام شہر میں ایک عام متوسط طبقے کا جو گھرانہ ہے وہ ایک بچے کی تعلیم پر، بہت اعلیٰ تعلیم بھی نہیں، جہاں تک گریجویشن تک 1 سے 2 ملین روپیہ خرچ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتا ہے تو پھر مزید بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن تربیت پہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ ایک بچے پر 2 ملین، 3 ملین، 5 ملین، 10 ملین بھی خرچ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی تربیت پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ کیوں ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے، اپنی بات کر رہے ہیں۔ ہم ریلیجیس ہونے کے باوجود، مذہبی ہونے کے باوجود، اہل بیت کو ماننے کے باوجود ادھر بہت اہتمام کرتے ہیں، تعلیم کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن تربیت کا اہتمام، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے
اور جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ وہاں سے مغربی سائنس سے، سائنسدانوں سے، وہاں کے سائنٹسٹ سے، سیاستدانوں سے جو فکر ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک مادی وجود ہے. وہ معنویت کا انکار کرتے ہیں اور روحانیت کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں انسان کیونکہ ایک مادی وجود ہے اور اس فزیکل وجود کو فزیکل چیزیں ہی چاہیے اور کچھ اس کی ضرورت. اس مادی وجود کو کھانا چاہیے اور جب کھانا مل جائے تو مکان چاہیے، مکان مل جائے تو گاڑی چاہیے. سب مادی چیزیں، سب میٹر ہے. کیونکہ یہ دنیا ہی مادہ ہے اور دنیا مادہ پرست ہے، اس لیے ہمیں مادے کے پیچھے ہی لگایا گیا ہے اور مادے کے علاوہ جو چیز ہے ان کا انکار کیا گیا ہے. اس کا اثر ہمارے اوپر، اسی لیے ہم معنویات کو اہمیت کم دیتے ہیں، مادیات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. پڑھائی کو اہمیت دینا چاہیے. میرے یہاں یہ کہنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ تعلیم کو اہمیت نہ دیں، آپ تعلیم پہ خرچ نہ کریں. آپ اگر 1 ملین خرچ کر رہے ہیں اپنا پیٹ کاٹیں، باقی چیزوں سے بچائیں. 2 ملین تعلیم پہ خرچ کریں. تعلیم میں کسی سے پیچھے نہ رہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ تعلیم پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں تعلیم پہ اتنا خرچ کرنے والے ادھر معنویت پر کیوں خرچ نہیں کرتے ہیں. اپنا وقت خرچ کر لیں. پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا وقت بھی کیوں خرچ نہیں کرتے. اپنے بچوں کو بھی کیوں نہیں لے کے آتے. یہی بچہ جو یہاں نہیں آنا چاہ رہا تھا، یہی بچہ صبح اسکول بھی، یہ بچہ جو اسکول نہیں جانا چاہتا آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں اپنے بچے کو بتاتا ہوں، 4 سال کی تھی. اس نے صبح ایک دن اٹھ کے کہا آپ نے مجھے نماز پہ نہیں جگایا. میں نے کہا بیٹا میں نے جگایا تھا، آپ نہیں جگایا. اس طرح جگایا تھا جس طرح مجھے اسکول کے لیے جگاتے ہیں. اتنے سے بچے کہا اس طرح جگایا تھا. اسکول کے لیے بھی تو میں کہتی ہوں میں نہیں جانا. آپ تو نہیں چھوڑتے، آپ تو اٹھائے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں. تو نماز کے لیے کیوں چھوڑ دیا. تو اب یہاں پر جتنے ہم ہیں، ہمارے ہر گھر میں 2-4 بچے ہیں انشاءاللہ، تو ہم سے زیادہ بچوں کی تعداد ہونی چاہیے تھی اور انشاءاللہ ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جیسا بنا ہوا ہے اس طرح ہم لوگ چلتے ہیں اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم فیصلے کیسے کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے لاشعور میں، سب کانشیس میں یہ چیزیں بیٹھا دی گئی ہیں اور اس کے مطابق جس طرح ہمیں پروگرام کیا گیا ہے ہم اس طرح چلتے ہیں. ہمیں ابھی زنجیر ڈال کے غلام بنانے کی ضرورت. انسان ایک فزیکل موجود ہے جو اس دنیا میں آیا ہے. اس دنیا میں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہاں وہ رہے گا، یہاں سروائیو کرے گا، مرے گا. کچھ بھی انسان کی حقیقت نہیں ہے. یہ ہمارے جدید سائنس نے ہم سے کہا. کیا ہماری جدید سائنس ہم سے یہ کہتی؟ سائنس یہ بھی نہیں کہتی. یہ قدیم سائنس کہتی تھی